सब्सक्राइब करें हमारा नहमदुहु चैनल व हाउस नुसल्ली और अला वीडियो को सबसे रसूलिहिल पहले करीम, देखने के लिए अम्मा दबाएं बाद। बेल आइकन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीनी रहनुमाई की 13वीं मजलिस में सभी सामिईन किराम की खिदमत में सलाम मसनून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ है। आज की मजलिस में एक अहम सवाल ये किया गया है कि जादू सीखना कैसा है और जादू की हकीकत क्या है। चूँकि बकसरत लोगों के ज़हन दिमाग में जादू की बातें समाई रहती हैं और कुछ लोगों को तो वहम हो जाता है कि जहाँ कोई परेशानी पेश आई, कोई जिस्मानी बीमारी हुई या कोई कारोबार में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, बस फौरन ये ज़हन जाता है कि किसी ने जादू करा दिया। तो इसलिए शरीयत की नज़र में जादू का क्या हुक्म है और जादू की हकीकत है या नहीं, इस बारे में मुख्तसर बात अर्ज करनी है। तो पहली बात तो ये समझिए कि जादू अपने अंदर एक हकीकत रखता है और इसका असर जो जाहिर होता है उसके 4 असबाब होते हैं अंदरूनी तौर पर, जिनमें से एक तो ये है कि कुछ शिरकिया या गैर मफहूमुल माना कलिमात अदा करके और अपना तखय्युल यकजा करके जादूगर किसी शख्स पर असर डालता है, जिसकी बिना पर उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। मसलन किसी के मुताल्लिक नफरत पैदा हो जाती है या किसी से बेइंतहा रग़बत हो जाती है या किसी काम से दिल हट जाता है या किसी काम की तरफ माइल हो जाता है, तो वो जंतर मंतर कुछ पढ़े जाते हैं और ख्याल जमाया जाता है, जिसका ये असर जाहिर होता है। दूसरी सूरत ये होती है
کہ جادو کے اثرات سے نظر بندی کر دی جاتی ہے کہ چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ آتی ہے۔ اس کو مسمرزم بھی کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے شیاطین کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ ان سے رابطے قائم کیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے۔ اور چوتھی چیز یہ بتلائی گئی کہ جو ستاروں کی گردش ہے، فلاں ستارہ نکلے گا تو یہ اثر ظاہر ہوگا، فلاں ستارہ ڈوبے گا تو دنیا میں اس کا یہ اثر مرتب ہوگا، اس سے نقشہ بنا کر کے اور خبریں دی جاتی ہیں، جیسا کہ جیوتشی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب فی الجملہ جادو کی شکلیں ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی ایک حقیقت ہے۔ لیکن کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ جادوگر جو محیر العقول چیزیں دکھلاتا ہے یا اثر ڈالتا ہے، اس میں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے جو خلاف عادت بطور خرق عادت جو نشانیاں پیش کی گئیں، یہ دونوں ایک درجے میں کہ وہ بھی خلاف عادت ہیں، یہ بھی خلاف عادت ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے جو خلاف عادت باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ پیش کرنے پر نبی خود قادر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ نشانی اس سے صادر ہوگی، حکم نہیں ہوگا تو نبی اپنی طرف سے کوئی نشانی پیش نہیں کر سکتا۔ جبکہ جادوگر جو جادو دکھلاتا ہے وہ اپنے فن کی کاریگری کا اظہار کرتا ہے، وہ خود اسے پیش کر سکتا ہے، بار بار پیش کر سکتا ہے۔ مختلف جادوگر بیک وقت اس کو پیش کر سکتے ہیں، اس کی مثال دوسری جگہ بھی پائی جا سکتی ہے، جبکہ معجزے کی مثال دوسری جگہ نہیں پائی جا سکتی۔ اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نشانی عطا کی عصائے موسوی کی شکل میں، اور پھر ایسے اسباب بنے کہ تمام جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا، اور جادوگروں نے جمع ہو کر کے اپنے بہتر سے بہتر جادو کا مظاہرہ کیا کہ پورے میدان میں رسی ڈنڈے ڈال کر کے نظر بندی کر دی کہ سب لوگ ان رسی ڈنڈوں کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہیں جو حرکت کر رہے ہیں۔ تالیاں بجا دیں اور واہ واہی ہونے لگی،
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی نشانی اللہ کے حکم سے ڈالی، وہ عصا ڈالا میدان میں، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس عصا نے سانپ بن کر جو دھوکہ اور فریب کیا تھا، ڈرامہ رچایا تھا جادوگروں نے، ان سب کے تار و پود کو اس اژدہے نے بکھیر کر کے رکھ دیا۔ جادوگر یقین کر بیٹھے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ خدائی طاقت ہے، ہم سب مل کر کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے سب ایمان لے آئے۔ تو جادو جادو ہے، معجزہ معجزہ ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اتمام حجت فرما دیا۔ اور یہ جادو کے اثرات انسانی بدن پر اسی طریقے پر پڑتے ہیں جیسے کہ اور دیگر بیماریوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے کوئی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کھانسی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک عارض جادو بھی ہے۔ اسی لیے جادو کا اثر برے لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ پر بھی جادو کرایا گیا۔ ایک منافق یہودیوں کا کاسا لیس تھا، لبید ابن العاصم، خبیث ملعون، اس نے آپ پر جادو کرایا تو آپ کی طبیعت میں عجیب ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک کام کرنے کا خیال آتا لیکن وہ کام کیا ہوا ہوتا نہیں تھا، تو طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی تھی۔ تو پھر آپ کو دکھایا گیا، سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ کچھ بالوں کو لے کر کنگھی میں باندھا گیا ہے اور اس کو بیر ذی اروان میں پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس چیز کو نکلوایا اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس کے اندر بھی جو جادو کیا گیا تھا 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ ایک ایک آیت آپ پڑھتے رہے، گرہ کھولتے رہے تو فرمایا ایسا ہو گیا جیسے کسی نے باندھ رکھا تھا بدن کو، وہ کھول دیا گیا۔ تو جادو کی حقیقت ہے، مگر یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں بہت بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جادو بھی ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اس میں ایذا رسانی دوسروں کے لیے ہوتی ہے، اس میں عقیدے کا بھی فساد ہے، عمل کا بھی فساد ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ظاہری غلاظت بھی ہے، باطنی غلاظت بھی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کا کرنا، جادو کے مشغلے میں لگنا، یہ سب بدترین درجے کا گناہ ہے، بدترین درجے کا۔ اور اگر اس کے اندر نعوذ باللہ بتوں کی پوجا شامل ہو جائے، شیاطین کی عبادت شامل ہو جائے، یا کوئی اور عقیدہ ایسا شامل ہو جائے جو اسلام میں حرام ہے، جو اسلام میں قطعاً منظور نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ اگر شامل ہو جائے تو یہ جادو کفر کے درجے تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔
اس لیے جادو کے مشغلے میں کسی مسلمان کو تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ جادو میں حصہ لے، جادو کسی پر کرائے، جادو کے معاملے میں کسی جادوگر کے پاس جائے، جادوگر کے پاس جا کر اس کی باتوں پر یقین کرے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو جادوگر کے پاس جا کر اس کی بات پر یقین کرے گا، کوئی بھی بات کہہ دے جادوگر کہ تمہارا فلاں دشمن ہے، تمہارا کاروبار یوں ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، آئندہ کی خبریں بتا دیں، اور اس کی بات پر آپ نے یقین کر لیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے اوپر نازل کردہ دین اور شریعت کا انکار کیا ہے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے علاقوں میں، اللہ تعالی معاف فرمائے، بہت سے لوگ کسی کی دشمنی میں بالکل اندھے ہو کر غیر مسلموں کے پاس، غیر مسلم جادوگروں کے پاس، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس، گندا اور غلیظ عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور یقین کر کے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی نحوست کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں سے اپنے کو بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی یہ محسوس کرے کہ میرے اوپر جادو ہوتا ہے یا جادو ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہم میں نہ پڑے زیادہ۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو جتنا وہم کرتا ہے جادو کی باتیں اس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور جتنا عقیدہ مضبوط رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو انشاءاللہ اتنا ہی وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر، اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو حفاظ کرام ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی جادو کا اثر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ اور خود پڑھنے کا اصل فائدہ ہے، یہ نہیں کہ دوسروں سے پڑھوا دو پیسہ دے کے، خود پڑھنا ہے۔ حافظ قرآن ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، 1 پارہ آج پڑھ لیا، آج 1.25 پارہ آج پڑھ لیا، 1.25 کل پڑھ لیا، 2 دن میں پوری ہو گئی۔ اور اچھا حافظ ہو تو 1 دن بھی پڑھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ناظرہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اثرات ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین رہے تو ہر طرح کے جادو سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور عافیت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں بیان کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑی ہی زوردار انداز میں دعویٰ کر رہے ہیں، اور اپنے مخاطبین کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس قیامت تو آنے ہی والی ہے، اور اپنے طور پر اس کی مدت بھی متعین کر دی کہ بس 40-50 سال میں آ ہی جائے گی، اور یہ بھی دعویٰ کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مجھے عطا کیا ہے۔ اچھی خاصی لمبی تقریر ہے۔
اور ایسی زوردار تقریر ہے کہ جو سنے وہ بالکل اس پر یقین کرنے کو تیار ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، پچھلے دور کے اعتبار سے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خود آیت نازل ہو چکی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھنی ہے اور جاننی ہے اور اس پر یقین کرنا ہے کہ حتمی طور پر کوئی شخص یہ نہیں بتلا سکتا کہ کس سال میں اور کتنے زمانے کے بعد قیامت قائم ہونی ہے۔ یہ علم اللہ تعالی نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ نے صاف جواب دے دیا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، نہ کوئی نبی بتلا سکتا ہے نہ ولی بتلا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ اللہ تعالی نے کسی کو اس کا وقت ظاہر ہی نہیں کیا کسی کے اوپر کہ وہ کہہ سکے کہ صاحب اتنے سن میں یا اتنے سال میں قیامت آ جائے گی۔ ایسا دعویٰ کرنا بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں بتائی، وہ بعد میں کسی اللہ کے ولی کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس لیے حتمی طور پر یہ دعویٰ قطعاً قابل قبول نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ایسی باتوں پر ہرگز دھیان نہیں دینا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ مغیبات میں سے جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اسے بھی نہیں پتا، وہ بس سور منہ میں لیے ہوئے کان لگائے ہوئے ہے اللہ کے حکم کی طرف کہ کب آرڈر ہو اور کب سور پھونکا جائے۔ اس لیے جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف قطعاً توجہ نہیں دینی ہے۔ اور ہم نے تو اس میں یہ بھی سنا کہ وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات بھی کہہ رہے تھے، حالانکہ یہ علامت جب ظاہر ہوگی وہ بہت سی علامتوں کے بعد ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ ان 3 علامتوں میں سے ہیں جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی علامتیں ہیں، احادیث میں 10 علامتیں بتائی گئی ہیں جو بالکل قریبی زمانے کی ہیں، بالترتیب پیش آنے والی ہیں۔ ان پر بلا کسی تفصیل کے اور بلا کسی شک اور شبے کے ایمان لانا ہے، اور اس میں نہیں پڑھنا کہ یہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی اور کیا آئے گی۔ اللہ کا نظام ہے، جب بھی آئے گی آ جائے گی۔
ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم بس تسلیم کرو کہ قیامت آنی ہے اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں سے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جب کسی سے دوستی کرو تو اس کا خیال رکھو کہ اگر وہ بعد میں دشمن ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے، اور کسی سے دشمنی کرو تو بھی اتنی زیادہ نہ کرو کہ اگر وہ بعد میں دوست ہو جائے تو رسوائی نہ ہو۔ تو یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت ترمذی شریف میں اور بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور خود حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اس مضمون کی بات اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے روایت میں، لیکن یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مقولہ جس سند سے ثابت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال روایت ہو یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مقولہ ہو، دونوں صورتوں میں اس روایت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بڑا ہی پرحکمت ہے، اور وہ پرحکمت اس معنی کر ہے کہ آدمی کو دوستی میں بھی اعتدال میں رہنا چاہیے۔ کسی سے دوستی ہو تو یہ نہ ہو کہ اپنی سب راز کی باتیں اسے سنا دے اور بتا دے، جس کی وجہ سے اگر بعد میں کبھی دشمنی ہو جائے تو وہی دوست سب سے بڑا ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اللہ تعالی دونوں میں ملاپ فرما دیں تو پھر آنکھ ملانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے دونوں حالتوں میں اعتدال کا دامن تھامے رہیں، یہ بہتر اور اچھی بات ہے، اور اسی میں انجام کے اعتبار سے بھلائی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو کیا وہ بسم اللہ کا ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کھول کر اور ہر لائن پر بسم اللہ پڑھتے رہیں تو کیا انہیں قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ انہیں صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب تو جب ہی ملے گا جب کہ قرآن پڑھا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر سن کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے انتقال میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں گھر جا سکتے ہیں، تعزیت بھی کر سکتے ہیں اس کے اہل خانہ سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مرد کے لیے حج اور عمرے کے علاوہ سر کو پوری طرح منڈانے کا کیا حکم ہے، اور کیا اس کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ منڈانے کا حکم حج اور عمرے کے علاوہ مباح ہے، یعنی نہ تو ناجائز ہے نہ اسے مسنون کہا جائے گا، بلکہ گنجائش دی جائے گی، جس کو ضرورت ہو تو وہ منڈا بھی سکتا ہے، اور اگر نہ منڈائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں بیوی سے باقاعدہ اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کی مرضی بھی شامل حال رکھی جائے
بطور حسن خلق کے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔